دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بھائی جیسا رفیق بھائی جیسے اس پہ لکھا ہے جو قرآن کی جو آیت آتی ہے نا، ہاں اس پہ لکھا ہے اور جملے میں وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بالکل جی۔ اب اس میں بھائی اس نے یہ لکھا، اس نے کہا کہ سارے بزرگوں کو ہے نا، بالکل جی ہے نا، لیکن اس کا ہاں جی دیکھا جائے تو کلو اس میں صاف صاف آتے ہیں فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے، تو اس میں سب آتے ہیں، اس میں سب آتے ہیں نا، تو اس میں بزرگوں کا نام لینے کی آخر کیا حاجت پڑی، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی حاجت، اب دیکھو اس کا تو جواب میں تو نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے نا۔ اب تو یعنی آپ اس بات کو مانتے ہو نا کہ یہ اس نے غلطی کری ہے؟ سنو نا بھائی، اگر ہم بات کریں سب میں تو سب آ گئے نا۔ اب میرے بھائی جی مجھے نہیں تو سب آ گئے نا، سب آ گئے، تو یہ سنو، جب آیت میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں جتنے سب کے سب آ گئے، پھر الگ سے یہ بولنا یعنی سب بزرگ، اس نے تو سب بزرگ آتے آگے بیچ میں لگتے، اس نے اسپیسیفائی کر دیا نا۔ تو کیوں کرا اسپیسیفائی؟ قرآن کا اس کے باپ کا ہے؟ نہیں سنو نا، اس سے قرآن کا ترجمہ بدل گیا ہے کیا؟ بالکل بدلا ہے بھائی، اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا ہے یعنی تمام بزرگ، اور یعنی تمام بزرگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف بزرگ بنا ہو جائیں گے، باقی لوگ نہیں بنا ہوں گے۔ سنو ایک منٹ رکو، سنو اچھا سنو، آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس نے اسپیسیفائی کرا، میں آپ کو مرزا کی ایک اور بتاتا ہوں کرتوت، اگر آپ نے سنی ہوگی، سنو آپ سناؤ ذرا، بولو، پھر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سننا بات بولو، سنو آپ اس کو سنو کیا کہتے ہیں، اپن سنتے اس کو، اپن دونوں لائیو ہے نا، سنو آپ سن لو، میں نے تو سن لیا نا۔ ہلو ہلو میرے بھائی، میں نے سن رکھا ہے، آپ اسے چاہے 50 بار سن لو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ اسے چاہے روز سنتے رہنا، روز سن کے نئی نئی تعبیر نکالتے رہنا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ سن لی بھائی، سن لی؟ یا رسول اللہ کرم کیجیے آقا۔ ہاں جی بھائی جی، سن لیا آپ نے ویڈیو؟ اس نے پہلے اس نے ترجمہ کیا جتنے زمین میں ہیں، اور پھر ترجمہ اس نے وہاں تک روکا ہے، اس نے پھر اپنی طرف سے یہ لائن جوڑی، اس نے وہی کہہ رہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے لفظ جوڑنے کی حاجت آخر قرآن میں کیوں پڑ گئی اس کو؟ اچھا کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ میں نے سنا، اب سناؤ، میں نے مان لیا۔ اب آپ کی جو قید ہے نا، آپ نے جو قید لگائی ہے نا، اس قید میں، اس قید کی جد میں سب آ گئے نا، کوئی بچے گا نہیں تو آ گئے، لیکن پھر بات یہ ہے بھائی، سنو، میں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو ہلاک کر دے، اور پھر میں بولوں انور کو اور انور کی ماں کو اور انور کے خاندان کو، تو میں دنیا میں تو ہوں، میں کوئی الگ تھوڑی نہیں، آپ ہو، لیکن الگ سے میں کہہ رہا ہوں، الگ سے کسی بھی شخص کو اسپیسیفائی کرنے کی آخر کیا حاجت پڑی اس کو، مجھے آپ یہ بتاؤ۔ اور دوسری بات سنو، مرزا نے اپنی ایک چیز سنو، مرزا نے اپنی ایک اور ویڈیو میں ایک بار بولی تھی کہ میں تمہیں مزاروں پہ جانے سے پہلے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں مزاروں پہ جاؤ، اور ٹھیک ہے یہ اس نے جملے بولے۔ سنو پہلے سن لو جملے اس کے جملے کیا تھے آپ کے مردود کے، اس لعنتی نے جو جملے بولے تھے وہ جملے سنو۔ کہتا پہلے میں تمہیں مزار پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں مزار پہ جایا کرو۔ یار میرے سن لو پلیز، پھر آپ بولنا، میرے سن لو پہلے، آپ بول لینا پھر۔ نئی بات نہیں، نئی بات مت کرو، ایسا ہے نا، سنو نئی بات پتہ کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ اس میں بھی اس نے سیم یہی بات کرے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے آپ میری بات سن لو پھر آپ جواب دے دینا۔ دیکھو مرزا نے یہ بولا کہ میں پہلے میں تمہیں مزار پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب جو ہے مزار پہ جایا کرو،
اور مزار پہ جا کر دعا کرا کرو. سنو اس کے جملے سنو. نہیں سنوں گا بھائی صاحب, آپ سن نہیں پاتے نا ایسا لوگ. چلو یہ بتا دو کہ اس نے جو یہ جملے بولے ہیں یعنی تمام بزرگ اس کو مکمل کرو. چلو مکمل کرو. یعنی تمام بزرگ, ہاں میں کہہ تو رہا ہوں یعنی تمام بزرگ, یہ بتاؤ کیوں اس نے بولے. اب میری بات تو سنو. اب آپ سناؤ. آپ نے قید لگائی, میں نے نہیں لگائی. قید تو مرزا لگائی ہے نا. قید لگائی نا, قید مرزا نے لگائی ہے, میں نے نہیں لگائی ہے. آپ نے یہ قید لگائی ہے نا کہ بھائی جو قرآن میں تحریف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. او میرے بھائی, یہ قید میری نہیں ہے جہاں لگانا چیز کو, یہ میری قید نہیں ہے. ارے آپ نے بتائی تو نا. ہاں بتائی ہے میں نے, بالکل. اب سنو نا میری بات کو. سناؤ. سورہ رحمان پڑھی ہے آپ نے؟ بالکل پڑھی ہے. ذرا پڑھائیے. میں مطلب اس کے لیے نہیں پوچھا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے ایک بات بتاؤ, مرزا کا ٹاپک ختم ہو گیا؟ نہیں چل رہا ہے, ختم نہیں ہے نا. ہاں تو پھر مرزا کے طور پر مجھے جواب دے دو ذرا. تو آپ میری بات تو سنو, میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. بھائی اب میں پوری سورۃ رحمان پڑھوں گا کہ آپ کے لیے بتاؤ مجھے ذرا. نہیں, کیول شروع کی 5 آیتیں. 5 آیتیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بس یہی تک. ٹھیک ہے, کیا ہوگا اس کا ترجمہ سب سے پہلے الرحمن, رحمان علم القرآن یعنی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے. خلق الانسان, ٹھیک ہے جی. آگے تھا کیا؟ علمہ البیان. خلق الانسان کا تو ترجمہ بتائیے نا. خلق الانسان کا اگر لغوی ترجمہ لوگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان بنایا, انسان کی تخلیق فرمائی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کا تفسیری ترجمہ کریں گے تو اس خلق میرے بھائی صاحب یہ ڈنگی یہ بونگیاں میرے سامنے مت مارا کرو, کیونکہ خلق الانسان کا لغوی ترجمہ ہے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, آپ بولو. اگلی آیت پہ آئیے. ہاں علمہ البیان. ہاں پھر اس کا کیا معنی ترجمہ؟ اس کا ایک منٹ رکو. بیان علمہ البیان, اس کا ترجمہ جہاں تک مجھے ویسے یاد نہیں ہے, مجھے شاید جہاں تک میرا اندازہ ہے علمہ البیان, بیان سکھایا. خیر یہ ترجمہ ہاں لگ بھگ جو میرے کو یاد ہے, میرے کو بھی کنفرم یاد نہیں جس میں کہہ رہا ہوں میں. کوئی بات نہیں, آپ چیک کر لے گا. اب اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے, ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. اب اس میں ما کانا و یکون کہاں ہے, کون سے لفظ کا ترجمہ؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اب تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہاں پر فرمایا ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم سکھایا, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہاں میں بتا رہا ہوں نا. سنو آپ کے بقول اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا ہے, آپ کے بقول ہے نا. چلو ٹھیک ہے, سنو. اب مجھے بتاؤ, سورۃ رحمان کی پہلی اور دوسری آیت میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے؟ سورۃ رحمان کی جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت ہے الرحمن علم القرآن, تو اللہ نے قرآن کس کو سکھایا؟ ہاں بولو. کس کو سکھایا بتاؤ نا میرے کو. یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے. ہاں جی, تو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے نا. خلق الانسان, انسانیت کی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ آیت میں یہ ترجمہ کہاں ہے انسانیت کی جان؟ ارے میرے پیارے, میں نے آپ کو کیا بولا, دیکھو سنو. یا تو آپ کو شاید لگتا ہے شاید تفسیری ترجمہ, اور آپ کو جو ہے دیکھو بھائی ہماری میرے بھائی سے مجھے یار چلو سنو آپ نے, چلو ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے لیے ایک الزامی جواب ہے چھوٹا سا. پہلے میری بات سنیے. آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایسی جوڑ دے, قرآن میں جوڑے گا. ترجمے یا تفصیلی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے, یا ترجمے کی بات. چلو ٹھیک ہے, اپنی طرف سے کوئی ایسی بات جوڑ دے جو قرآن کے آیات میں موجود نہیں ہے. اچھا, تو ما کانا و ما یکون کا لفظ ہے, نہ انسانیت کی جان کا کوئی لفظ ہے ایسا جس کا وہ ترجمہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بات ہوگی پوری, میں جواب دوں اس کا. ہاں بولیے بالکل. چلو دیکھو, آپ نے بولا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے الفاظ جوڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ارے لگتا ہے صاف دکھاؤ. چلو ٹھیک ہے. ارے میرے بھائی اب مجھے بولنا جو نا یار, آپ نے بول لیا نا, آپ نے جو بونگی مارنی تھی بونگی مار لی نا. اب میرا جواب سنو پہلے. آپ غلط نہیں بھائی صاحب, یہ بونگی تمہاری
میں جواب دے رہا ہوں. میں یا تو مجھے جواب دینے دو, یا بھائی یا تو مجھے جواب دینے دو نا. ہاں بولیے. تو مجھے جواب دینے دو نا, پھر ابھی سے مت بولنا. پھر یہ بھونگی وونگی مت بولو. چلو ٹھیک ہے سمجھے. آپ نے یہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ کی ہے سمجھنے میں, ٹھیک ہے, وہ سمجھ لو. یہ تو چلے گا. ہاں بولیے بولیے. یہ تو ہاں دیکھو سمجھے. اب دیکھو قرآن میں ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ, ایک سمجھے جو ہم کہتے ہیں گرامیٹیکلی کرنا, یعنی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرنا, اس ہم کہتے ہیں لفظی ترجمہ, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت کا مفہوم. اب اس کے لیے میں آپ کو سورۃ صف ہے, سورۃ صف کے اندر ایک آیت ہے, اس میں الفاظ ہیں نحن انصار اللہ. اب مجھے بتاؤ نحن انصار اللہ کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بتاؤ بتاؤ. آپ سورۃ صف کی آیت ہے, سورۃ صف کی آیت ہے 6 نمبر 7 نمبر. آپ اس کا ترجمہ بتا دو مجھے, بس اس میں مسئلہ کلیئر ہو جائے گا پورا. آپ بتاؤ گے نا, میں تھوڑی بتاؤں گا. او سوری, آیت نمبر 6-7 نہیں ہے لیکن سورۃ صف کے اندر ہی ہے. تو نحن انصار, انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا, ٹھیک ہے, یا مددگار. اللہ کا مطلب تو اللہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو انصار اللہ کا ترجمہ کیا بنے گا لفظی ترجمے کے حساب سے؟ اللہ کا مددگار, ٹھیک ہے نا. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم, نحنو کہتے ہیں پلورل کو, یعنی کہ جیسے میں نے بولا میں تو اکیلا ہو گیا, لیکن جب ہم جمع میں ہوں گے تو کہا جاتا ہے نحنو. وہاں پر فرمایا جا رہا ہے نحنو انصار اللہ, اور جب ہم اس کا لفظی ترجمہ نکالیں گے تو اس کا لفظی ترجمہ بنے گا ہم اللہ کے مددگار ہیں. لیکن آپ کے اصول کے مطابق کسی بھی مترجم نے اس کا ترجمہ اللہ کا مددگار نہیں کیا, وہاں پر سب نے یہی ترجمہ کیا ہے اللہ کے دین کے مددگار یا دین خدا کے مددگار. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظی ترجمہ نہیں چلے گا. لفظی ترجمہ کریں گے تو اپنے ایمان کا بیڑا گرک کریں گے, سمجھے. اب سنو اعلیٰ حضرت کی بات. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے, رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا, ٹھیک ہے. کل انسان کا جو ترجمہ ہے نا, جو لفظی ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ یہ ہے انسان کو پیدا کیا, اور یہاں پر اعلیٰ حضرت نے جو تفسیری ترجمہ کیا کہ انسانیت کی جان حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا, وہ اس لیے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی جو ترجمہ لکھا ہے نا, آپ نے جو ہے لفظی ترجمہ لکھا ہی نہیں ہے. تو اس ترجمے پر آپ کا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں الفاظ کہاں سے جوڑے. اعلیٰ حضرت نے تفسیری ترجمہ کرا ہے. میری بات سنو, جب سنو آپ ایک کام کرو, آپ یہ تحریر لکھ کے دے دو کہ اعلیٰ حضرت نے لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے, تفصیلی ترجمہ کیا ہے. تفصیلی نہیں, تفسیری ترجمہ کرا ہے. ہاں تفسیری مان لو آپ, جو بھی ہے لکھ کر دے دوں. وہ تو بھائی پوری دنیا میں قرآن موجود ہے, اس میں کیا لکھ کر دے دوں. آپ لکھ کے دے دو نا تحریر کے بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تفصیلی ترجمہ ہے, تفصیلی نہیں, تفسیری تفسیری. ارے ہاں تفسیری میرے بھائی, ہاں سمجھے جی, تفسیری ترجمہ ہے, سمجھے. جہاں پر تفسیر لازم تھی, جہاں پر تفسیر لازم تھی, اعلیٰ حضرت نے وہاں پر لفظی ترجمہ نہیں کیا, سمجھے جی. دیکھو اچھا سنو, اللہ یستہزئ بہم, اس کا مطلب کیا بنے گا؟ کیا ایک کام کیجیے, آپ نے جو پہلے والی جو بات بولی تھی نا, کیا جو قرآن میں ترجمے میں اپنی طرف سے کوئی بات جوڑ دے. میں نے ترجمے میں نہیں بولا تھا, آپ سن لو. یہ بولا تھا قرآن میں کوئی انسان, سنو قرآن میں کوئی انسان اپنے پاس سے الفاظ جوڑے گا. چلو یہاں پہ کام کرو, میں کہتا ہوں, میں نے آپ کیونکہ مرزا کے وکیل بن کے آئے ہو تو ٹھیک ہے میں نے مان لیا. مجھے آپ کسی بھی تفسیر میں دکھا دو, تفسیر میں دکھا دو یار, کہیں بھی دکھا دو کہ ہاں جی تفسیر میں بزرگوں کا ذکر ہے, مان جاؤں گا بھائی جی. اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کرا ہے وہ میں آپ کو تفسیر سے ثابت کر دوں گا. اور مرزا کا جو قول ہے نا کہ یعنی تمام بزرگ, یہ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو, سمجھے جی. ابن کثیر میں دکھا دو, ابن جریر میں دکھا دو, تفسیر مدارک میں دکھا دو, تفسیر خازن میں دکھا دو, تفسیر در منصور, تفسیر جلالین, تفسیر بیضاوی, تفسیر روح المعانی, تفسیر کبیر, کسی بھی تفسیر میں مجھے یہ لفظ دکھا دو, سمجھے جی. وہ مرزا کا دفاع پھر ہو جائے گا. ہلو ہلو ہلو, چلے گئے تھے نہیں چلو نہیں, آپ اپنے پہلے وہ الفاظ سنیے دوبارہ پھر اپن. ہاں میں نے سنو میرے بھائی صاحب, میں نے آپ سے کیا بولا, میں اس بات کو ختم کرنے پہ لا رہا ہوں. آپ مرزا کے الفاظ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو, اور اعلیٰ حضرت نے جو
مرزا نے جو الفاظ بولے نا یعنی تمام بزرگ, سمجھے یہ الفاظ آپ مجھے سن لو, پہلے میری سن لو یار, پہلے میری سن لو پلیز, پھر بولنے نا. دیکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھو بات ختم کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ جو بھی چھوٹی موٹی ہم سے بھول چک لفظی غلطی ہوئی ہے آگے پیچھے ٹائم ہے اس کو چھوڑ دو. موٹے موٹے طور پہ بات یہ ہے کہ مرزا نے کہا یعنی تمام بزرگ سورت مائدہ کی آیت نمبر 17 میں, ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سورت رحمان کی جو آیت آپ نے پیش کری اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا, ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے حساب سے مرزا بھی مجرم ہے اور اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, ٹھیک ہے آپ کے حساب سے, ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اعلیٰ حضرت سن تو نہیں اصول جو آپ نے بیان کیا ہے آپ کا اصول, نہیں تو میرا اصول وہاں پہ بتایا. اچھا یار مجھے بولنے نہیں دیتے ہو تم یار, بولنے دو نا یار, آپ میرے اوپر مت بولو کہ آپ نے جو. چلو ٹھیک ہے, سنو تو یہ اصول کس کا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہاں پر گڑبڑ کرا, یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ کیا دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ نہیں بات نہیں, دعویٰ کس کا ہے یہ؟ پھر بھائی دعویٰ تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ چینج کیا ہے یا اپنے پاس الفاظ جوڑے, میرا دعویٰ نہیں ہے یہ, میں تو کہہ رہا ہوں کہ جواب دوں گا اس کا. لیکن میری بات سن لو تسلی سے سمجھے تاکہ بات ختم ہو. مرزا نے کہا یعنی تمام بزرگ, ٹھیک ہے, اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کرتے میں اس کا جو تفسیری الفاظ ہے وہ وہاں پر لکھے ہیں کہ جی اس کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اصول سے سمجھ لو یا سن لو یار, مجھے بولنے دو یار, مجھے بولنے پکڑ نہیں بنی ہے بھائی, سن لو. چلو ٹھیک, اچھا چلو ایک اور میں آسان کام کر دوں, ٹھیک ہے؟ آج سمجھ لوں, چلو ترجمہ کو چھوڑ دو. مرزا نے جو الفاظ اپنے پاس سے جوڑے ہیں آپ وہ مجھے تفسیر میں دکھا دو, اور اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا جوڑے ہیں وہ میں تفسیر سے اور قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. بولو یہ سب چیزیں نہیں چلے گی بھائی. نہیں کیوں قرآن نہیں چلے گا؟ سنو علمی کتابی اور قرآن یار رفیع بھائی میری بات سنو یار. بولو. آپ نے کہا اپنی طرف سے اگر کوئی انسان جوڑ دے, ہاں اپنی طرف سے بولا ہے نا, میں نے اپنی طرف جوڑ ہے نا, یہ جوڑا ہوا ہے نا اپنی طرف سے, اپنی طرف میرے پیارے اور بھائی صاحب اپنی طرف سے جوڑنا اور ہے, اور قرآن کی تفسیر کے مطابق قرآن کی آیت کو بیان کرنا کہ آپ کو بھائی صاحب جی بھائی صاحب سن لو, تفسیر کے بنا فقط ترجمے سے استدلال نہیں کیا جاتا, اس چیز کو پہلے سمجھ لو, یہ قرآن کا علوم ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ تو رہا ہوں کہ مرزا نے جو بولا یعنی تمام بزرگ, وہ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو, بات ہی ختم ہے. میں اپنے الفاظ جو میں نے مرزا کے لیے بولے تھے وہ میں الفاظ اپنے واپس لے لوں گا. بات ترجمے کی ہوئی تھی نا میرے بھائی صاحب, بات ترجمے کی نہیں تھی, بات یہ تھی قرآن. میں نے تم سے میں نے کیا کہا تھا یاد سنو, میں نے شروع میں کہا تھا کہ مرزا نے جو الفاظ بولے ہیں یہ کہاں سے بولے ہیں. میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی پر جھوٹ ڈالے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اگر کوئی قرآن کے نام پر جھوٹ بولے بالکل جوڑ دے, ہاں اپنی طرف سے نا, وہی تو میں نے بولا اپنی طرف سے یہ جڑا ہوا اپنی طرف سے جوڑنے پر نہیں بھائی صاحب, یہ اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ تفسیر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو میرے بھائی صاحب میرے کو تم یہ بتا دو اعلیٰ حضرت سے, دیکھو اور میرے بھیا سن لو, پہلے بات ترجمے کی ہو رہی ہے تو آپ ترجمے کی بات ترجمے کی بھی نہیں ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, سنو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرزا نے جو الفاظ اپنے پاس سے جو بولے ہیں نا وہ الفاظ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو. میں نے آپ کو یہ نہیں بولا ہے, میں نے یہ نہیں بولا ہے. نہیں بھائی صاحب میں نے پہلے اس میں وہ بولتا ہے کہ سارے بزرگ, تو سارے بزرگ کہاں سے لیا اس نے, سنو نا بھائی آپ نے کہاں سے لیا اس نے, بتاؤ آپ نے کیا پوچھا کہ تمام بزرگ سے لیا. ہاں بالکل کہاں سے لیا نا, وہی نا, اور کیا پوچھ رہا ہوں کہ انسانیت کی جان کہاں سے لیا. ما یکون بتا رہا ہوں نا, تفسیر میں ہے نا اس کی. تفصیل مت جاؤ یار بھائی, اب تفصیل پہ مت جاؤ یار, اب ترجمے کی بات میری بات سنو او بھائی صاحب, میں نے کہا تھا اپنی طرف سے کوئی بات جوڑے گا, اپنی طرف سے الفاظ جوڑے گا, سمجھے. اور اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کے اندر جو بات لکھی ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اب آپ مرزا کے جو لفظ ہے نا یعنی تمام بزرگ, میرے بھائی صاحب بات اس کی نہیں ہے, بات ہی ہو رہی ہے جب آپ تفسیری کلام کرو گے نا,
اچھا سنو, چلو ایک بات اور, اچھا سنو ایک بات سنو. قرآن کریم میں سورۃ بقرہ ہے شروع میں, آپ نے پڑھی بھی ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں ایک آیت ہے, آیت یوں ہے, آیت نمبر 14 کھولو سورۃ بقرہ کی, 13-14 کھول رہے ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا